ہمارے پیپرز ہو رہے تھے تو جس کی وجہ سے کلاسز نہیں ہو پا رہی تھی. ان دنوں میں میری کچھ کنڈیشن ایسی تھی کہ جیسے میری لائف تو گزر رہی ہے لیکن اس میں کچھ سیکھ نہیں پا رہی. اللہ رب العزت سے بات نہیں کر پا رہی. میرے سوالوں کے جواب مجھے نہیں مل رہے. اور قرآن حکیم کی کلاس نے میرے وقت کو بابرکت بنا دیا. قرآن حکیم کی اس خوبصورت اور وسیع و عریض سمندر میں غوطہ ہو کر میرے ایمان و عقیدہ کو تحفظ، فکر آخرت اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فروغ ملا. وہ ہماری زندگی کی کئی ایسی پہیلیاں جن کو ہم کسی سے ڈسکس نہیں کرتے، ہمیں ان کے جوابات جو ہمیں کسی سے ملے وہ مطمئن نہیں کر پاتے، تو جب ہمیں وہی جواب قرآن سے ملتے ہیں تو ایک الگ سی ایسی خوشی ہوتی ہے کہ جیسے اللہ رب العزت ہمیں خود اس بات کا جواب دے رہا ہو. بہت زیادہ ٹینشن چل رہی تھی، تو اسی دوران میں ہم لوگ کلاس لے رہے تھے لسان القرآن کی. ایک آیت آئی، واللہ اعلم بأعدائکم وکفی باللہ ولیہ وکفی باللہ نصیرا. تو مجھے یوں لگا جیسے میرا رب مجھے خود جواب دے رہا ہے اس قرآن کی صورت میں، اس کلاس کی صورت میں. جیسے کابلہ نے میں دی تھی، ہمیں اسی کا ترجمہ نہیں پتا تھا اور ہم بس رٹایا پڑھتے رہتے تھے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ترجمے کے ساتھ تدبر بھی سکھا دیا. اور یہ صرف ہماری میم کا ہی کمال ہے کہ انہوں نے اتنے احسن انداز سے قرآن سکھایا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام منزہ بطول ہے اور میں لسان القرآن بیچ 1 کی اسٹوڈنٹ ہوں. الحمدللہ ثم الحمدللہ میں یسریٰ فاؤنڈیشن کا حصہ بن کر دلی طور پر خوش اور مطمئن ہوں. یہ ایک ایسا ادارہ ہے جو آج کی پرفتن دور میں قرآن مجید کی تعلیم کو فروغ دینے کے لیے زبان و بیان کے وہ سارے ذرائع استعمال کر رہا ہے جو اس زمانے کے طاقتور ترین اور وسیع الاثر ذرائع ابلاغ سے استفادہ کی بہترین مثالیں ہیں. اس لیے اپنے عہد کے ذرائع ابلاغ سے فائدہ اٹھانا اور ان تک رسائی حاصل کرنا صرف مصلحت کا تقاضا نہیں بلکہ اسلامی تعلیمات اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی پیروی ہے. الحمدللہ میں جب سے اس فاؤنڈیشن سے جڑی سب سے پہلے وقت کے وہ لمحات جن کو میں قرآن سیکھنے کے لیے منظم نہیں کر پا رہی تھی، یسریٰ نے میرے لیے وقت کو مینج کرنا آسان بنا دیا اور قرآن حکیم کی کلاس نے میرے وقت کو بابرکت بنا دیا. قرآن حکیم کی اس خوبصورت اور وسیع و عریض سمندر میں غوطہ ہو کر میرے ایمان و عقیدہ کو تحفظ، فکر آخرت اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فروغ ملا. اس کے ساتھ قرآن حکیم کی تعلیم نے میرے اندر ذکر الہی اور رضائے الہی کو عروج تک پہنچایا. عربی گرامر، ترجمہ، تفسیر اور تدبر کے ساتھ قرآن حکیم پڑھنے سے حق کی تلاوت ادا کرنے کی توفیق ملی. میری سب مسلمان بہنوں سے عاجزانہ گزارش ہے کہ آئیں یسریٰ فاؤنڈیشن کی طرف قدم بڑھا کر دیکھیں تو صحیح کہ قرآن حکیم کیسے آپ کی زندگیوں کو بدل دے گا. پیاری بہنوں، قرآن حکیم جب دلوں کو نرم کر دیتا ہے، دلوں کو پگھلا دیتا ہے، دلوں کو بدل دیتا ہے تو پھر اللہ رب العزت کی محبت دلوں میں بس جاتی ہے اور پھر انسان اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو بدل دے. آمین. آئیں ابھی وقت ہے، قدم سے قدم ملا کر چلیں اور دنیا و آخرت کی حقیقی کامیابیوں کو گلے لگائیں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. والسلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ اچھا، موبائل پر آن لائن قرآن کلاسز کا فائدہ یہ ہے کہ وہ طالبات جو گھر سے کسی مجبوری کے تحت باہر پڑھنے کے لیے نہیں جا سکتے، ان کے لیے یہ بہت بڑی اپارچونٹی ہے کہ وہ گھر میں بحفاظت بیٹھ کر اپنی مرضی کے ٹائم میں جب چاہیں فری ہو کے پڑھ سکتے ہیں اور قرآن سے جڑ کر زندگی جینے کا جو اصل طریقہ ہے وہ سمجھ آ جاتا ہے. کیونکہ جیسے جیسے ہم قرآن کو سمجھنا شروع کرتے ہیں، اس کی گہرائیوں میں اترتے ہیں، تو ہماری زندگی کی کئی ایسی پہیلیاں جن کو ہم کسی سے ڈسکس نہیں کرتے، یا پھر یہ کہ ہمیں ان کے جوابات جو ہمیں کسی سے ملے وہ مطمئن نہیں کر پاتے، تو جب ہمیں وہی جواب قرآن سے ملتے ہیں
تو ایک الگ سی ایسی خوشی ہوتی ہے کہ جیسے اللہ رب العزت ہمیں خود اس بات کا جواب دے رہا ہو، یعنی اس کائنات کا مالک ہمیں جواب دے رہا ہوتا ہے. اور میری کنڈیشن تفسیر کی کلاسز کو اگر لے کے دیکھیں لسان القرآن کی، تو ان دنوں ہمارے پیپرز ہو رہے تھے، تو جس کی وجہ سے کلاسز نہیں ہو پا رہی تھی. تو ان دنوں میں میری کچھ کنڈیشن ایسی تھی کہ جیسے میری لائف تو گزر رہی ہے لیکن اس میں کچھ سیکھ نہیں پا رہی، اللہ رب العزت سے بات نہیں کر پا رہی، میرے سوالوں کے جواب مجھے نہیں مل رہے، اور قرآن سے دور رہ کر مسلسل بے سکونی. انفیکٹ یہ کہ قرآن کے بغیر زندگی کچھ بھی نہیں. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں آنے والے کے مقصد کو پا لیں، اس کو بھول نہ پائیں، تو ہماری سب سے پہلی ترجیح اللہ سے مضبوط رشتہ، جو کہ صرف قرآن کے ہی ذریعے ممکن ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن کے سفر میں میرا لسان القرآن کلاس کا جو سفر ہے وہ الحمدللہ سے بہترین جا رہا ہے، اور اس سفر کو شروع کر کے الحمدللہ میں بہت مطمئن ہوں. ابھی کچھ ہی دن پہلے کی بات ہے کہ کچھ ایسی چیزیں سامنے آئی جو کہ انتہائی جو ہے نا ٹف روٹین کے مطابق تھی. بہت زیادہ ٹینشنز چل رہی تھی. تو اسی دوران میں ہم لوگ کلاس لے رہے تھے لسان القرآن کی، تو وہاں پر ایک آیت آئی سورہ نساء کے اندر کہ واللہ اعلم بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا. تو مجھے یوں لگا جیسے میرا رب مجھے خود جواب دے رہا ہے اس قرآن کی صورت میں، اس کلاس کی صورت میں. اور اس سے پہلے کی جو کنڈیشن تھی وہ اس آیت کو سننے کے بعد الحمدللہ اس کی وضاحت کو سمجھنے کے بعد، جیسے اساتذہ نے سمجھائی، تو سمجھنے کے فوراً بعد میں کمپلیٹلی ریلیکس ہو گئی. یعنی مجھے کوئی بھی ٹینشن بنتی ہے اور میں جب قرآن کلاس میں جاتی ہوں تو الحمدللہ مجھے میری ساری مشکلز کے، ساری پریشانیوں کے حل وہیں پر مل جاتے ہیں. میرا رب مجھ سے ڈائریکٹلی بات کرتا ہے، مجھے یوں محسوس ہوتا ہے. اور اگر یہ قرآن میری زندگی سے نکل جائے، خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے اگر ایسا لمحہ آتا ہے تو میں یوں سمجھوں گی جیسے میری زندگی کمپلیٹلی اندھیروں میں چلی گئی، ویران ہو گئی، جینے کا سارا مقصد ہی جیسے چھن سا گیا. پھر زندہ رہنا یا پھر مردہ بالکل ایک ہی کنڈیشن ہے، ایک سیم ٹو سیم ہے میرے لیے. اس لیے قرآن کے بنا میں اپنی زندگی کا تصور نہیں کر سکتی. میرے لیے قرآن کا ہونا، چاہے وہ اس کی ایک کلاس ہو، ایک آدھی کلاس کیوں نہ ہو، لیکن اس کی چند آیات کو بھی ڈیلی کی روٹین میں سیکھ پانا میرے لیے میری روح کی غذا ہے، اور میں کبھی بھی اپنی اس غذا سے دور نہیں ہونا چاہتی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں لسان القرآن کی اسٹوڈنٹ لائبہ ہوں. الحمدللہ میرا قرآن کا سفر بہت اچھا جا رہا ہے، اور اس نے اتنی زیادہ مجھ میں تبدیلیاں لائی ہیں. اس سفر کو شروع کرنے سے پہلے مجھے لگ رہا تھا میں کبھی بھی ٹائم مینیج نہیں کر سکتی. میں ایک ٹیچر ہوں، پھر میں ہوم ٹیوشن بھی دیتی ہوں اسٹوڈنٹس کو، تو مجھے لگ رہا تھا کہ میں اس ٹائم کو مینیج نہیں کر پاؤں گی. لیکن الحمدللہ آج 5ویں پارے پہ ہم ہیں اور ٹائم مینیج کرتے ہیں. اللہ نے ساتھ دیا اور بہت کچھ سیکھ لیا جو میں اتنا کچھ پڑھ کے یا ایک ٹیچر بن کے بھی نہیں سیکھ پائی تھی، کیونکہ جو ایکچولی سیکھنا چاہیے وہ تو سیکھ ہی نہیں رہی تھی. تو اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں چن لیا اور سیکھنے کے لیے، سکھانے کے لیے اتنا اچھا ادارہ دیا. بعض اوقات لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ جس ادارے سے پڑھ رہی ہیں وہاں پڑھنے سے کیا فائدہ ہے، آپ یوٹیوب سے لیکچر لے لیں، ہر طرح کی تفسیر تو پڑھی ہوئی ہے. لیکن میں ان کو ایک ہی بات کہتی ہوں کہ کوئی مجھے اس طرح ریگولر نہیں بنا سکتا قرآن پڑھنے کے لیے. یہاں پہ قرآن پڑھنے کا مقصد تو سب سے بڑا یہ ہے کہ یہاں پہ ہم ریگولر رہتے ہیں، چاہے تھوڑا پڑھ رہے ہیں یا زیادہ پڑھ رہے ہیں، لیکن کم از کم روٹین سے پڑھتے ہیں. پھر پتہ ہوتا ہے کہ ٹیسٹ دینا ہے، اس لیے ہم چھٹی کرنے سے یا جو کام پیچھے رہ گیا ہے اس کو لازمی دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ٹیسٹ میں آئے گا. اور پھر سمیسٹر وائز سسٹم ہے، اس لیے ایگزامس بھی ہوتے ہیں، اور ان کی تیاری میں بھی اگر کوئی چیز ہماری رہ چکی ہوتی ہے پڑھنے کی تو تب کور کر لیتے ہیں. اور سب سے بڑی بات، اب ترجمہ کرنے میں اتنی آسانی ہوتی ہے کیونکہ ہم نے گرامر سیکھ لیا. عربی گرامر سیکھنے کے بعد تو ترجمہ کرنا بہت ایزی ہو گیا. جو کتاب اللہ نے ہمیں دی تھی ہمیں اسی کا ترجمہ نہیں پتہ تھا، اور ہم بس رٹایا پڑھتے رہتے تھے.
لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ترجمے کے ساتھ تدبر بھی سکھا دیا ہے، اور یہ صرف ہماری میم کا ہی کمال ہے کہ انہوں نے اتنے احسن انداز سے قرآن سکھایا ہے۔ اور اگر میں یہ سوچوں کہ میں قرآن کو اسکپ کر دوں، یا میں اگر بہت بزی ہونے کی وجہ سے 1-2 دن کلاس نہ لے پاؤں، تو یقین جانیے ایسا ہے کہ میں بالکل ڈل سی بچی ہو جاتی ہوں، مجھ سے باقی کام بھی بالکل صحیح نہیں ہوتے، اگر ہو بھی جائیں تو میں عجیب سی چڑچڑی نیچر میں آ جاتی ہوں، اور پھر میرے ذہن میں فوراً سے آتا ہے میں آج کل کلاس نہ لے رہی اس لیے مجھ سے کچھ بھی صحیح نہیں ہو رہا، یا آج مجھ میں اتنا اسٹریس صرف اسی لیے ہے کیونکہ میں قرآن کلاس کو صحیح ٹائم نہیں دے رہی، یا میں قرآن کو صحیح وقت نہیں دے رہی۔ تو میری اللہ سے دعا ہے کہ جب تک زندہ ہوں قرآن سے اللہ میرا تعلق بنائے رکھے اور مجھے اس کا حق ادا کرنے کی توفیق دے، آمین۔